تو اس نے اسحاق صاحب کو کہا کہ ائمہ اہل بیت تقیہ کرتے تھے، تو اسحاق صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ تقیہ میں مانتا ہوں جائز ہے، بالکل کرنا بھی چاہیے، لیکن یہ تقیہ جائز ہے میرے جیسے بندے کے لیے۔ امام یا نبی کہتے ہیں اگر تقیہ کر لے گا تو پھر تو دین کا تو وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اصل کیا اور اس میں تقیہ کون سا ہے۔ اچھا یہ انہوں نے دلیل دی۔ اچھا، اگر میں آپ کو بخاری سے ثابت کرتا ہوں بھائی، بخاری میں حدیث ہے کہ نا ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولا ہے۔ نہیں، اس کو کہتے ہیں توریہ تھا۔ تو ہم بھی نہیں کہتے کہ توریہ کیا ہوتا ہے۔ اب ایک توریہ کیا ہوتا ہے؟ توریہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الفاظ ظاہر کریں کچھ اور، مقصود کچھ اور لے لیں۔ توریہ تو یہی تو ہوتا ہے کہ اپنے اصلی مقاصد جو ہیں آپ اس کو چھپا دیں۔ توریہ وہی ہوتا ہے نا، سامنے والے کو کچھ بات بتاتے ہیں، دل میں کچھ اور نیت کرتے ہیں۔ توریہ وہی تو ہوتا ہے نا۔ سامنے والے تو اگر بعد میں پتہ چل جائے وہ تو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ لیکن مخالفین کا مذہب کا اساس ہی کس بات پر ہے؟ میں نے ہمیشہ کہا ہے، اور یہ میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں کہہ رہا، اور میں یہ بات بغیر تحقیق کے نہیں کہہ رہا، مذہب عمریہ کا اساس ہی جھوٹ پر ہے۔ ان کا مذہب کا اساس ہی جھوٹ، بھی ایسی جھوٹ کہ اس سے بار بار کفر لازم آتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فراڈ پہ ہے ان کا مذہب، فیک ہی فیک ہے۔ تو وہ اپنی فیک کو ثابت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے وہ شیعہ مذہب سے کچھ دلائل کبھی کبھار لے کے آتے ہیں کہ ہمارے تمہارے کتب میں بھی یہ باتیں ہیں۔ لیکن میں علماء مخاطبین سے کہتا ہوں، علماء مخالفین سے کہتا ہوں، آپ کو محنت کیوں ہماری کتاب سے آپ دلیل لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ تمہاری مذہب کی تصحیح کے لیے ہمارے کتب سے آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جو بھی کچھ ملے گا اس کا صحیح جواب، اس کا صحیح بیان ہمارے پاس موجود ہے۔ اور جو آپ حدیث کو، آدھی حدیث کو کاٹ کر یا حدیث کا غلط ترجمہ کر کے عوام کو پیش کرتے ہیں، وہ یہ فراڈ ہوتا ہے، اس سے آپ ہی کی بے عزتی ہوتی ہے۔ کیا میری توجہ پر کہتے کہ آپ نے جو تشریح کی کہ وہ جھوٹ نہیں تھے اور بالکل جائز باتیں تھی، تو ان پر پھر ابراہیم علیہ السلام نے قیامت کے دن کیوں کہا کہ میں نے یہ باتیں کی اس لیے یار میں اللہ کے حضور جا نہیں سکتا؟ اللہ اکبر۔ تو وہ ساری باتیں جو ہے نا مولانا آپ کی، کہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی قتل ہو گیا سارا، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ قتل کوئی گناہ نہیں تھا، نہ جان بوجھ کر انہوں نے مارا تھا، مکہ ہی مارا نا، ایک مظلوم کو چھڑانے کے لیے وہ مر گیا، مگر انہوں نے اس کو بہت سیریسلی لیا کہ مجھ سے یہ شیطانی کا، بڑی معافی مانگی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے معاف۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام اتنا بلند اور اعلیٰ کہ جس کو کہتے ہیں نا فارسی میں مقرباں را بیشتر بود حیرانی، جتنا کسی کا اونچا ہوتا ہے نا درجہ دربار میں، اتنی اس کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ عدالت میں میرے جیسا آدمی جا کر بےہودہ باتیں بھی کر دے تو کوئی توہین عدالت نہیں دکھاتا، مگر ایک قابل وکیل ایسا کہ تو اسی وقت ڈر لیا جاتا۔ انبیاء اس لیے کانپ رہے ہیں کہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں، مگر بظاہر عام لوگوں کی نظر میں وہ ہماری شان سے گری ہوئی ہیں۔ کسی سے قتل ہو گیا، کسی سے یا کسی نے 12 دن میں، جس طرح ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیان کہہ دیا، بے شک جائز مقصد کے لیے کہا، بظاہر تو بات نہیں نا ٹھیک نظر آتی۔ تو یہ صرف وہ دن جو ہے نا کہ آج اللہ تعالیٰ جیسے غضب میں ہے، اس طرح کے غضب میں کبھی اس لیے ہم نہیں جرأت کر سکتے۔
وہ باتیں جو ہے نا ہیں سب پیغمبروں کی جائز، کوئی اس میں غلط بات نہیں، مگر اس دن میں جو اللہ تعالیٰ کی حیبت ہے، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک جائز ہے مگر کچھ اعلیٰ درجے سے نیچے، خلاف الاولیٰ کہہ دیتے ہیں نا کہ اعلیٰ مقام جو اس سے کچھ نیچے نظر آتی ہیں عام نظر میں، اس لیے سب کہاں پر ہے، ورنہ وہ چیزیں ٹھیک ہی ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا، کیا برائی کی؟ یہاں ایک اور سوال بھی ہے جو مولانا نے نہیں اٹھایا، وہ بھی علم والے لوگوں کے سمجھنے کی بات، کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ بخش دیا، نبی علیہ السلام کو بھی آ کر یہی کہیں گے کہ آپ کے اگلے پچھلے اللہ نے بخش دیے ہیں، قرآن میں آیا اس لیے آپ جرت کریں، تو آپ جرت کریں، مگر پچھلوں کا بھی ذکر آیا نا کہ ان کو اللہ نے یہ بخش دیا، ہاں تو وہ کیوں پھر جرت نہیں کرتے؟ موسیٰ علیہ السلام کا بھی آیا قتل کیا تو ہم نے اس کو بخش دیا، بخشنے کا ذکر آتا ہے۔ تو اس کا جواب صرف شیخ عز الدین بن عبد السلام نے دیا کہ رسول اللہ کو اطلاع دے دی گئی ہے کہ آپ کو اللہ نے بخش دیا، ان کو اطلاع نہیں دی گئی، اللہ نے اپنے طور پر بخش دیا، مگر ان کو یہ نہیں کوئی پہنچایا پیغام کہ میں نے دوبارہ بخش۔ یہ ایسے نکتے ہیں جو بالکل علم والے لوگوں کو سیکھنے چاہیے، ورنہ ایسے سوال پیدا ہو جاتے ہیں جن میں آدمی پھنس جاتا ہے۔ تو اس زمانے میں کیونکہ تقیہ بڑا شدید تھا، تو ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام بہت دفعہ اپنے فضائل کو کہ مثلا شیعوں میں مشہور نہ ہو جائے، شیعہ بہت سارے ان میں سے عوام ہیں، یہ لوگوں میں نشر کر دیں گے، پھر کہتے ہیں لوگ کہیں گے کہ دیکھیں یہ فلانی وہاں پہ مدینے میں شیعوں کا امام بیٹا کہتا ہے مجھے ملائکہ نظر آتے ہیں، تو پھر لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیں گے، اور پھر اس سے شیعوں کے لیے ایک منٹ بھائی صاحب ایک منٹ، پھر لوگ مذاق، آواز صحیح ہوگی؟ بہتر ہے جی آواز؟ الحمدللہ، اچھی بات، جی اب بہتر ہوئی ہے سر۔ اچھا، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ حدیث جن میں ہے کہ امام علیہ السلام کو ملائکہ نظر نہیں آئے تو وہ تقیہ کی بنا پر صادر ہوں، العلم عند اللہ میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا۔ ملائکہ سے بات ہوئی ہے۔ اچھا، ایک کافرہ عورت کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید میں، بلے سورہ مبارکہ ہود میں، وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَیْهِ وَمِن قَبْلُ يَعْمَلُونَ السَّیِّئَاتِ۔ داستان کافی مشہور معروف فرمائی، حضرت لوط علیہ السلام کی عورت جو کافرت تھی نکلی اور اس نے اپنے قوم کو جا کر خبر دی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں ایسے خوبرو اور حسین مہمان آئے ہیں جن کی مثال اب تک کوئی شخص نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ احمد رضا خان بریلوی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ملک کو کون دیکھتا ہے؟ اور ایک فاسق عورت، فاجر عورت، کافر عورت،